بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اس 90 برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مالک مکان کو کئی ماہ سے کرایہ بھی نہیں ادا کیا تھا۔ ایک دن مالک مکان تیش میں آ کر خود کرایہ وصول کرنے آ گیا۔ اس بزرگ آدمی کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی تصویر بنا فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ احمد آباد کے ایک عام سے محلے کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے اور التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس مکان میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے۔ یہ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق سے ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے اس نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ تمام معاملہ کی تصاویر کھینچی، سیدھا ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکال دیا گیا اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھی تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا کہ کیپٹن اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو خود اس کے محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، چھوٹے سے معمولی گھر میں جھاڑو پونچھا بھی خود کرتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے بے حد سنجیدگی سے رپورٹر سے کہا کہ یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس قدر بدحالی میں؟ خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بوڑھا ہندوستان کا 2 مرتبہ کا قائم مقام وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہم مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں، ساتھ ہی سرکار آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیتی ہے۔ آپ اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا اب کوئی حق نہیں ہے، وہ یہیں اس کوارٹر میں رہے گا۔ بہرحال گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے ان کی منت سماجت کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہر ماہ 500 روپیہ وظیفہ وصول کر لیں۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب وہ اس قلیل سی رقم میں کھانا پینا اور کرایہ دینا شروع ہو گئے۔ مالک مکان کو جب یہ علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ گلزاری لال کے پاس آیا اور اس کے پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے بس۔ اس کے بعد جب تک گلزاری لال نندا زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں ہی گزارا کرتا رہا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔